ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد شاہد محمود چشتی صاحب وہ آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا وہ آج کے موضوع کے حوالے سے اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی وللہ الحمد علوا کبیرا فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الاحزاب انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان شمع جود نوال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سایہ مصطفیٰ مایہ مرتضیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، ان کے صدیق فاروق عثمان پر، ان کے حسنین و حیدر پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبہ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، مرکزی میلاد کمیٹی فاروق آباد ہر سال کی طرح امسال بھی اصحاب رسول اور اولاد بطول ہر دو کی یاد میں اپنا اہل سنت و جماعت ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان کے چھوٹے بچوں سے لے کے ان کی سفید داڑیوں والے بزرگوں کو بھی خیر و برکت عطا فرمائے، اور یہ محبتیں یہ اسی طرح تقسیم فرماتے رہیں۔ اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اس دور میں تو ایک ختم دلانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ گھر میں ایصال ثواب کی ایک محفل کرنی ہو نا جی، ختم دلانا ہو تو وہ مشکل ہو گیا ہے اس دور میں۔ ہر بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اور آپ وہ کسی نے کہا تھا کہ جو تار سے نکلی ہے وہ دن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے بلا کس کو خبر ہے۔ یہ تو انہیں خبر ہے جنہوں نے دعوت دی ہے، علماء سے رابطہ کرتے ہیں، ڈیٹے لیتے ہیں، ترلے کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، اور پھر علماء بھی اس دور کے علماء، اللہ اکبر، وہ ڈیٹ دے کے پہنچ جائیں تو بڑی بات ہے۔ یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں پیسے پورے دیتے ہیں کہ نہیں، انہیں کی کرنا ہے، ساڑھے تو چنگی ڈیٹ آ گئی تھے ادھر نہ ٹر جائے۔ میں انہیں سلام کرتا ہوں، ان نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو، کہ جو ہر سال، اور صرف یہی نہیں محرم بلکہ میلاد کے جلوس، میلاد کے پروگرام، اور پھر اگر اچانک کوئی سنیت پہ حملہ ہو جائے تو پھر اچانک بھی کوئی پروگرام، یہ میلاد کمیٹی کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اور جو پردہ کر گئے ان کے بزرگ، اللہ ان کو بھی
ان محافل کا ثواب اسی طرح، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ ہی۔ دوستان محترم، صرف آغاز میں سورہ احزاب کی ایک مظلوم ترین آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے، اور یہ میں نے جان بوجھ کے مظلوم کہا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں نہ کوئی سیاق دیکھتا ہے، نہ کوئی سباق دیکھتا ہے، نہ آیت کا شان نزول دیکھا جاتا ہے، نہ اس آیہ کریمہ کے متعلق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اس کا حصول ہوا۔ وہ ایک عربی کا چور ہے، اس کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، تو چونکہ کسی چیز کو لینا اسے حصول کہتے ہیں، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ابا، اور بیٹا بات کر رہے تھے، تو اس نے کہا ابا میں تجھ پہ بڑا حیران ہوں کہ تجھے سارا بایو ڈاٹا یاد ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کی چوری کی تھی، یہاں سے ایسے کیا، جہاں سے گزرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے شان حصول سارا یاد ہے، افسوس کہ متنبی والا وہ شان حصول ایک چور کو یاد رہا، مگر علماء کو آیات کے شان نزول بھول گئے۔ یہ ساری آیات سورہ احزاب میں وہ وہاں سے شروع ہو جائیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ حیران ہو جائیں گے، وہاں سارے صیغے ہی مؤنث کے ہیں، ان اتقیتن فلا تخضعن، اور پھر آگے چلیں، اللہ نے صلاۃ کنہ کے الفاظ استعمال کیے، پھر خالق نے کھلے لفظوں نے یہ کہہ بھی دیا کہ کن کو خطاب ہے، الخبیثات للخبیثین، وہ کھلے مضمون چل رہے ہیں سورہ احزاب کے، یہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ فرماتا ہے مرد گندا ہوگا، عورت بھی گندی ہوگی، جیسی مرد کی شخصیت ہوگی ویسی ہم اسے عورت عطا فرمائیں گے، مرد لچا ہوگا، بیوی بھی لچی ہوگی، مرد صالح ہوگا، بیوی بھی صالحہ ہوگی۔ علماء سے داد لینے کے لیے، امداد نہیں، داد لینے کے لیے، مرد باکر ہوگا تو بیوی بھی باکرہ ہوگی، مرد اگر نیک ہوگا تو بیوی بھی پرہیزگار ہوگی۔ اور آپ کبھی اس پیمانے پر آغاز ہو گیا ہے گفتگو کا، اس پیمانے پر پرکھ لیجئے کہ علی اتنے پاک ہیں کہ ان کی بیوی کا نام فاطمہ الزہرا ہے، علی اتنے پاک ہیں کہ ان کی اہلیہ کا نام زوجہ محترمہ کا نام، محترہ قسمت کا نام خیر النساء فاطمہ الزہرا ہے۔ تو پیمانہ قرآن کا سیدھا رکھو اور اکیلے بیٹھ کے سوچنا کہ وہ عائشہ کتنی پاک ہوگی جس کے شوہر کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ زندہ پیمانہ سیدھا رکھو، اب مستر میزان سیدھی رکھو۔ تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں آج یہ پریشانیاں نہ ہوتی۔ آج وہ سارے صیغے تو مؤنث کے تھے، اقمنا الصلاۃ، اطعنا الزکوٰۃ، آتینا الزکوٰۃ، اطعنا اللہ ورسولہ۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء۔ اللہ فرماتا کائنات میں تمہاری جیسی کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ کاحد من النساء، پتہ کیڑا احد ہے؟ قل هو اللہ احد۔ کاحد من النساء، دنیا کی کوئی عورت تھوڑے پائے دی نہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے فرمایا میں نے چن چن کے محمد کو بیویاں دی ہیں، اور میں رب ہو کے ان کی طہارت کا اعلان کرتا ہوں۔ انما یرید اللہ، اللہ خود ارادہ فرما رہا ہے۔ کبھی آپ نے اس انداز سے قرآن کو پڑھا ہو نا، یریدو کا فاعل کون ہے؟ حیران ہو جاؤ گے۔ ابھی تم نے نماز پڑھنی ہے، طہارت حاصل کرنی ہے،
وضو اصل کیا جاتا ہے کس لیے؟ لرفع الحدث والاستجاب الصلاۃ، وضو کرو تاکہ حدث دور ہو جائے اور نماز قبول ہو جائے۔ ہاتھوں کو صاف کرو، کونیوں تک ہاتھوں کو دھو۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ قرآن کے لفظ ہیں، پاؤں کو دھو لو۔ اگر نہیں مل سکا پانی فتیمموا صعیدا طیبا، تو جس مٹی پر محمد کے قدم لگ گئے ہیں وہ مٹی اتنی پاک ہو گئی ہے، فتیمموا صعیدا طیبا وہی کام کرے گی لرفع الحدث والاستجاب الصلاۃ، کیونکہ اس مٹی پر محمد کے قدم آ گئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے آج کے مضمون کو ٹچ کر لیجئے، اگر قدموں کے نیچے مٹی آئے وہ اتنی پاک ہے کہ وضو کے متبادل بندے کو پاکی دیتی ہے۔ اگر کندھوں پہ حسن آ جائے، لرفع الحدث والاستجاب الصلاۃ، آج آپ نے نماز پڑھنی ہے، وضو کی نیت آپ نے کرنی ہے، پاکی آپ نے لینی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، پیر سید محمد مظہر حسین شاہ صاحب۔ کیونکہ میں نے شاہ جی کو دیکھا، مجھ پہ فرض تھا، انتظامیہ والوں کے چہرے میری طرف تھے، تو میں نے بھی اپنے نال انتظامیہ سمجھ لو، کوئی گل نہیں۔ ہاں ہاں، السلام علیکم۔ اللہ اکبر۔ آپ کبھی ایک لمحے کے لیے اس منظر میں نگاہ عمق کے ساتھ، یعنی نگاہ عمیق ڈال کے دیکھیے کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے، نیت آپ نہیں کرنی ہے نا، وضو آپ نے کرنا ہے، پاکی کی نیت آپ نے کرنی ہے، تیمم میں بھی نیت لازم ہے۔ اگر آپ نے تیمم کرنا ہے تو نیت بھی آپ نہیں کرنی ہے۔ اب اس آیت کو پڑھیے، کلمہ حسر کے بعد، یرید اللہ، پاک اہل بیت کو رکھنا ہے اور نیت اللہ خود فرما رہا ہے۔ آپ یہ منظر دیکھیے قرآن کا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، پیچھے نبی کی بیویوں کا ذکر آ رہا تھا، کھلے لفظوں میں اب کہا کہ یہ اہل بیت ہیں۔ وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، جب آیت کا نزول ہو چکا تو سرکار بی بی ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ سرکار نے ایک اپنی چادر مبارک ایسے اوڑھ لی، فرمایا کہ علی کو بلاؤ، فَأَدْخَلَهُ فِي رِدَائِهِ، انہیں بھی اپنی چادر میں ڈال لیا۔ زہرا پاک کو بلاؤ، انہیں بھی اپنی چادر میں ڈال لیا۔ امام حسن کو بلاؤ، انہیں بھی چادر میں ڈال لیا۔ امام حسین کو بلاؤ، انہوں نے چادر میں ڈال لیا۔ چادر میں ڈال کے نا بی بی ام سلمہ کا گھر تھا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی اپنی اس چادر میں جگہ دے دو۔ فرمایا انک علی الخیر، تو تو پہلے ہی اس مرتبے پر ہے، تو تو پہلے ہی اس خیر کے مقام پر ہے، تو تو پہلے ہی اس منزل پہ ہے۔ اب نبی نے چادر کے نیچے چاروں کو ڈال کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی ایسے پاک رکھ جیسے میری بیویوں کو پاک رکھنے کا وعدہ کیا۔ ہؤلاء اہل بیتی، کبھی ہؤلاء کا ترجمہ شیعہ سنی کر لیں، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں۔ یا اللہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ حسن، یہ حسین، یہ زہرا پاک، یہ علی پاک، ہؤلاء اہل بیتی۔ اگر نبی یہ نہ کہتے تو قیامت تک کوئی علی کو نبی کی اہل بیت میں ڈال ہی نہیں۔ جی ہاں، ہؤلاء اہل بیتی، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اب دھیان سے سننا، نتیجہ نکلنے لگا ہے، نبی کی بیویاں اللہ کی عطا سے اہل بیت ہیں،
اور حسن حسین زہرا پاک مولا علی محمد کی دعا سے ہے۔ تسی بھی کیا چڑھو سبحان اللہ ادھر یا انہوں نے ادھر کر لیے تو تنہوں ادھر لے آئیے، بولو سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم عطا والوں کو بھی مانتے ہیں، الحمدللہ ہم محمد کی دعا والوں کو بھی مانتے ہیں۔ جنہاں لی آیت اتری او دا نا ہی کوئی نہیں لیندا، اس لیے میں نے کہا تھا مظلوم ترین آیت ان دنوں میں۔ اور پھر ان میں آج کے ہمارے ممدوح پنجائے پنج تن سبتم من الاسبات ابن العلی، جن کی وجہ سے کنیت حضرت علی کی ابو الحسن ہے، فخر اہل بیت، زبدہ اہل بیت، پنجتن پاک کے گلے سرسبز، بے شک اولاد مصطفیٰ، بیٹا مرتضیٰ، حضرت سیدہ زہرا پاک کے فرزند اکبر جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آج آپ کی مرکزی میلاد کمیٹی والوں نے جو مضمون کا قرۂ فعال نکالا، وہ اس مظلوم شخصیت کا نکالا کہ جن کو لوگ بس برائے نام امام مانتے ہیں، جن کے ذکر خیر سے پنجابی چکنی کترائی جاندی، جنہیں کئی لوگوں کے ہاں مذلل مومنین کے لقب سے اپنی کتابوں میں یاد کیا گیا، صرف ایک وجہ سے کہ انہوں نے تخت کو چھوڑ کے محمد کی امت کو اکٹھا فرما دیا۔ اقبال کہتے ہیں ہاں یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، جنہوں نے تخت کو ٹھکرا دیا اور یہ اعلان کیا کہ میں اس تخت کو چھوڑ سکتا ہوں پر مصطفیٰ کی امت کو توڑ نہیں سکتا۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آمد پر خود حضرت اسماء بنت امیس، یہاں تو بس لوگوں نے جلدی پر تیل ڈال دیا، بجھانے کی کوشش ہی نہیں کی، یہ منظر ہی نہیں دیکھے کہ جن کو گالیاں دے رہے ہیں ان کے ہاں محبتیں کتنی ہیں۔ پیدائش سرکار امام حسن کی ہے، گھر مولا علی کا ہے، اور جن کے ہاں اولاد ہو رہی ہے، آپ سب اس عظیم مسمات سے واقف ہیں کہ بنت رسول سیدہ زہرا بطول زوجہ نامدار علی المرتضیٰ ام الحسن سیدہ خیر النساء کے ہاں امام حسن کی ولادت ہے، اور گھر میں خدمت کے لیے اس وقت ہمارے ہاں چونکہ
اس عورت کو دائی کہا جاتا ہے، وہاں خادمہ کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر جس نے خدمت کی ہے، جنہوں نے امام حسن کی ولادت کے وقت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں موجود رہ کر پانی تک پیش کیا ہے، اس شخصیت کا نام حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی ام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست۔ آپ کبھی محسوس کریں ان محبتوں کو کہ بیٹا ہو رہا ہے مولا علی کے گھر میں، اولاد امجاد ہو رہی ہے سیدہ زہرا پاک کی، اور خدمت پر جو مامور ہیں جنہوں نے پانی کا گلاس تک اس لمحے پیش کیا ہے، یہ ابوبکر صدیق کی بیوی ہے جس کا نام اسماء بنت عمیس ہے۔ اور جانے والے سب تمہارے یار ہو گئے اور سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے۔ ان کے ہاں تو اتنی محبتیں ہیں، ان کے ہاں تو اتنی الفتیں ہیں کہ حضور کو مبارک دے رہی ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا چلو عرض کی یا رسول اللہ میں تو مسئلہ پوچھنے آئی کہ ادھر امام حسن پیدا ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی صاحبزادی عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ عورتیں تو ناپاک ہوتی ہیں 40 دن کم از کم، 10 دن انفیوں کے ہاں، جب وہ رک جائے سسٹم تو انفیوں کے ہاں وہ پاک ہو جاتی ہے۔ پنجابیوں نے نہیں مبتدی کرنا، پنجابی کہنا نہیں 40 دن پوری کرنے لے کے، انفیوں کا فقہ جو پڑھے گا وہی مسئلہ بیان کرے گا۔ وہ ساریاں جو مسئلہ نہ بیان ہے فقہ کا تو پڑھیں نمازت اور ایسے بیان کیا ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھی علماء سے گزارش کریں کہ فقہ کے مسائل خاص کر کبھی نور الہدایت حضوری شریف ہونی چاہیے جو آپ کو بیان فرمائیں۔ اسی دن ادھر کرنا تھا چسکا میں دیکھے کسی نے تو سواد ہی نہیں آیا۔ علماء کیا کریں؟ میں نے جناب ریاض محمود شہزاد صاحب ہیں، جان کے فوت ہو گئے ہیں، مجھے بہت بلاتے تھے ان علاقوں میں۔ تو ایک مستانہ صاحب ہیں، آج کل بیمار ہیں، اللہ ان سے تھے، یہ ٹوبا روڈ پہ رہتے ہیں وہ جامع میں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آج آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنی ہے، کچھ کر دیجیے تھوڑا سا، میں بھی سبق سناتا ہوں، مجھے آغاز کرتے ہیں کیونکہ میرے تو پہلے نعت خوانی ہو رہی تھی۔ انہوں نے فوراً مائک پڑھتے گئے نعت خوان کے نام موصول کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بالکل تیار ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کے لیے، پر تھلے آئے ماں کو کہ قومی پیسے سٹرن جنہیں علی دن آتے سوڑتے ہیں۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ اصل میں کام کتوں خراب ہے۔ ابو بکر کے نام پہ آپ نے پیسے دیے ہوتے تو ناپ کھاؤ گیا روائیاں اور لے کے حضرت عمر کے نام پہ آپ نے پیار ایسا کیا ہوتا تو وہ کہتا بالکل ٹھیک ہے۔ لوگ مجبور ہو گئے ہیں اور منہ سے کہتے ہیں کہ جناب ساڑھے بچے بھوکے مر جائیں گے، اسے تو ہمیں پیچھے لگنے تیار۔ مخیر حضرات بھی اس طرف توجہ دیں، یہ مخیر ہی ہوتے ہیں۔ ماں کے میں اپنے ناپ کروانی کا سیرا بندے دوسرے میں سکتے، یہ علماء کی کمزوری نہیں ہے، علماء آج بھی اسی ڈگر پہ لگے ہوئے ہیں۔ قال قال رسول اللہ پڑھایا جا رہا ہے، واقعی ایک لمحے کے لیے وہ منظر دیکھیے، حضور سے فرما رہے ہیں اسماء بنت عمیس کو کہ تجھے پتہ نہیں میری فاطمہ طاہرہ بھی ہے مطہرہ بھی ہے، میری فاطمہ زہرا ہے، جنت کی کلی ہے۔ اتنے پاک ہیں یہ لوگ اور ان کے لیے دعا ہوئی ہے۔ اور ادھر کیا ہے؟ ادھر سرکار کی بارگاہ میں حضرت ام حبیبہ بیٹھی ہیں، بی بی ام سلمہ بیٹھی ہیں، وہاں سرکار کی بارگاہ ناز میں حضور کی ازواج بیٹھی میٹنگ کر رہی ہے کہ ایک مسئلہ پوچھنا عورت نے۔ اس نے آ کے حضور سے مسئلہ پوچھ لیا، حضور نے فرمایا کو ٹھیک ہے، اسے جا کے کہو کہ
اس پہ غسل واجب ہے، وہ جا کے غسل کرے۔ اس نے کہا جی میں نے خواب میں دیکھا تو کپڑوں پہ تری دیکھی ہے، سرکار نے فرمایا سے کو غسل کرے جا۔ بیوی ام سلمہ نے حضرت اسماء سے کہا کہ انہیں کی مسئلہ پوچھے، انہوں نے کہا یہ پوچھے کہ سوچی سا خواب ہے کچھ ہوا اور دیکھا کپڑوں میں تری تھی تو سرکار نے فرمایا غسل کرتے واجب ہے۔ حضرت بیوی ام سلمہ نے کہا اسماء سے کہ پوچھو نا سامنا تے کدی اج نہیں گئے۔ سبحان اللہ۔ اپنے پردے کے مسائل ہیں اور بڑے خاص مسئلے ہیں کہ بتانا بھی ضروری ہے اور ادب بھی ضروری ہے۔ سارے لوگ تے کدی اجازت نہیں ہوئی جی پوچھ کے گئی ہے تو سرکار نے حضرت ام سلمہ کو فرمایا کہ اسے کیا دے، اور بی بی سودا کہتی ہے کہ میں کان اکیلا آ کے جان بوجھ کے اکیلا آ کے کان لائے کہ آج کی مسئلہ ہوتا ہے پیا، کیونکہ مجھے بی بی زینب بار بار پوچھ رہی تھی اور بی بی زینب اونچا سنتی تھی۔ سرکار نے انہیں طلاق دینا چاہی، اللہ کا حکم آ گیا کہ محبوب اگر تم طلاق دینا چاہو یہ لینا چاہیں تو فیصلہ ہے تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے اونچے بولے پن تو یہ جو ہنڈے ہیں نا، یا رسول اللہ میں ساری زندگی تمہاری غلامی چلانا چاہنی ہاں، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میں چھڈیا جے نا تو بے شک یا رسول اللہ میں ساری زندگی اپنی زبان ہی بند کر دیں گا، بولنا نہیں ہے، کیونکہ بولا بندہ اونچا بولتا ہے، وہ سمجھتا اگلا بھی بولا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش حضور کے نکاح میں آئی اور رات انہوں نے رسیاں بنیاں چھت دے نال، سرکار انہوں دی واری نہیں سی تو حضور جاندے جاندے ہمیں انہوں نے گھر آ گئے تو دیکھا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسیاں بنیاں ہوئی ہیں اپنے آپ میں۔ سرکار نے فرمایا رسیاں بنیاں نہیں قید کیتا ہی اپنے آپ نے کی کیتا تھا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ رات میں نیندر آ جاتی ہے تو چٹکا لگتا ہے تو میں پھر اٹھ کے اللہ کا ذکر شروع کر دینی ہوں۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے ایسا کوئی فرض نہیں کیتا، آرام کرو تسی لیس للانسان الا ما سعی، اتنی تکلیف تسی کیوں کرتے ہو؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ سرکار نے فرمایا لے بابا خیر کیوں روتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی بیوی بنا دیا ہے، میں اس لیے ساری رات عبادت کرنا چاہتی ہوں کہ میں کس طرح اس اللہ کا، اس مالک کا، اس خالق کا شکر ادا کروں جس نے مجھے محمد کی بیوی بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ جیسے بھی تھوڑا دل نہیں کرتا تو جنہیں تسی پاکیزہ معمر مطہر منور تزکیہ نفس والے بندے ہو نا، ایک باری اس جنس کی حالت دیکھو تو انہاں دا سرکار دا ادب دیکھو تو ان کو سبحان اللہ۔ حضور نے نا حضرت ام سلمہ کو فرمایا ام سلمہ یہ جو عورت مسئلہ پوچھ کے گئی ہے نا، اس کو یہ حاجت ہوئی ہے اور قیامت تک ان لوگوں کو یہ حاجتیں ہوں گی۔ اللہ نے میری بیویوں کو پاک رکھنے کا جو وعدہ کیا ہے اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ نے محمد کی بیویوں کے خوابوں کو بھی پاک کر دیا۔ ذرا سمجھ آئیے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں اسماء میری بیوی زہرا میری بیٹی زہرا ہے، جنت کی کلی ہے، اس کو وہ حاجت ہوتی نہیں ہے، وہ حالت ہے ہی نہیں۔ یہی گل اعلیٰ حضرت نے کی تھی کہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمی، ان کی بے لوث قیمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹکے ہوئے، ماں نیچے سے گزر رہی ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا وہی تعلق ہے جو حضرت حسین کا رسول اللہ سے تعلق ہے، ان کا ابو بکر صدیق سے وہی تعلق ہے، نواسی۔ وہ دیکھ کے کہہ رہی ہیں شیر کے اترنے کا وقت نہیں آیا ابھی، اب کسی نے لکھا 15 دن، کسی نے لکھا 30 دن، اور جدیدیاں آخر کہ میں یہ ترقی لگتا ہے، رشتہ ہے خاص اس سے، ہمیں تو جدوں میں نہیں ہے تو ہو کے جانی ہے،
10 دن اسماء بنت ابی بکر فرمانے لگی کہ یہ میرا بیٹا ہے. میں نے کہا بھائی ایک گل تو 10 دن ہو گئے. تو پچھڑی سورج انگارے مارتا پیا. کسی نے کیا 15 دن, کسی نے کیا 20 دن, کسی نے کیا 35 دن. یہ روایات ہیں. انہوں سا ٹنگیا ہوا ہے مدینے دے بازار وچ. یہ جسم نے گو نہیں ماری, پھٹیا نہیں. یہ جسم میں جو تازہ خون دیکھتا ہے, جو خوشبو ہوتی, کوئی پرندہ ہے جسم نے منہ نہیں مارتا. ماما یہ وجہ دس میں کہ قیامت تک بھی ٹنگی رکھو نا کہ جسم نہیں پھٹنا. کیوں بھائی نے آگیا حضور نے پچھنے لوائے سن. یہ علاج ہوتا ہے. آج کل سیری لواتے ہیں لوگ. سرکار نے نا خون جو پیالے میں جمع ہو نا قطرے قطرے, حضور نے اسے دیا. فرمایا کہ اسے احفظ یا عبداللہ, انہوں نے محفوظ کر رہا. وہ گئے پہاڑی تے, انہوں نے کہتے پہاڑی تے کوئی جانور بات جائے گا قیام بے اخیر. اگر اندر جاؤں غار دے وچ جو تے کوئی مسافر آ جاندے نے تو بے ادبی نہ کرتے. حضور دے دم مبارک, دم مبارک, بڑے پریشان ہوئے. آ گئے حضور دے کول. حضور نے فرمایا حافظ کا حافظ کا تو میرے خون محفوظ کر رہے ہیں. انہوں نے حافظ کو یا رسول اللہ, سونا بڑا سونا محفوظ کر رہے ہیں. سلمان فارسی بولتے سنوں آپ کی تھی کہ ایک ہی گلنا پہ کرتے ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی گلنا تسی کرتے ہو. تو سرکار نے فرمایا کہ سلمان میں خون دیتا سی پچھنے لوائے سن. تو کہتے ہیں حضور نے ادھا کرتا پایا ہے. تو سلمان فارسی کہتے ہیں سرکار کرنا گلنا کر رہا. میں عرض کی تھی بادشاہ کا یا رسول اللہ, حضور نے تو اپنا لفظ غلط بولن دیا کہ میں دیکھا ہے پی کے آ گیا. تیرے تھوڑا خون پیتا ہے. بس ایتھے گل حالات ہوتی تمہیں سمجھ آ جائے کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا کہ عبداللہ بن زبیر نے صرف حضور دا خون پیتا ہے. تے ماں کہتی ہے قیامت تک بھی ٹنگ دیو نا, اے بو نہیں مارے گا, اے پھٹے گا نہیں. کہ انہیں محمد دا خون پیتا ہے. تے حسن حسین تے زہرا پاک نو اللہ نے محمد دے خون دے وچوں پیدا کیا. آپ کی میلاد کمیٹی کو زندہ باد. بولو میلاد کمیٹی زندہ باد. بولو نا کہ یہ نعرہ نہیں بجنا چاہیے گا, یہ مر جائیں گے تو پھر مارنا چاہیے. بولو میلاد کمیٹی زندہ باد. یہ نہ تو مارو نعرہ جنہیں تو موقع دیتا ہے ڈیڑھ علماء کی زیادہ کرنے دے. یہ شادی زندہ باد. پیر مدر شاہ صاحب زندہ باد. بھائی تو آج صاحب ایڈا وڈا نوڑ دیتا ہے. اگلی باری کسی نہ دیتا ہے تو ہمیندہ روانا. اللہ اکبر. اے میں نوجی فی سبیل اللہ پیار کرتا. میں بھی انہوں نے کرنا. اللہ نے دوارہ صاحب کروٹ جنت چارہ محمد حاضر بھائی اللہ دنیا محمد دلی صاحب پیر صاحب نے میرا ذاتی طور پہ انہوں نے کم از کم 20 سال کا واہ ہے. کبھی میں چھٹی بھی کر لینا نے ہر 11 دن میں پڑھا سر نے زیارت کرنا. نظرانہ دیندے نظر لے کے جانا. مطلب تو فی سبیل اللہ مطلب سمجھو کہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے نظر لے کے جانا. نہ دے تو میں ہوتا ہی نہیں ہوں. بندے چور بھی ہوتے ہیں نا, کرائے بڑے بات دینے ہوں. ایک لمحے کے لیے آپ سرکاریں ابد قرار کی بابت میں کتنی بڑی بات کہہ گئے اعلیٰ حضرت کہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خبیر. ان کی بے لوز عقیدت پہ لاکھوں سلام. تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمہاری طرح نہیں پیدا کیا, اللہ نے ان کو محمد کے نور سے پیدا کیا. انہیں خیر الرسول سے ہے جن کا. آج حضرت اسماء بنت امیس نے حضور کی بارگاہ میں جب یہ پیغام دیا, سرکار چل کے گئے ہیں اپنے نواسے کو دیکھنے کے. اذن النبی فی اذنیہ. یہ 3 بندے ہیں جن کے کانوں میں رسول اللہ نے اذان دی ہے. ایک حسن کے,
ایک امام حسین کے اور ایک عبداللہ بن زبیر کے. عبداللہ بن زبیر کی بھی بڑی شان ہے. انہوں نے آپ کیسی بان بننی ہوئی ہے مسلمانان پتر ہی کوئی نہیں ہونا ہون نہیں ہونا بان بن چڑی. اللہ نے جب عبداللہ بن زبیر عطا فرمائے تو مصطفیٰ کریم نے کھڑے ہو کے استقبال کیا. حضور خود گئے, ان کے کانوں میں اذان تھی. کتنے ناز سے نبی نے فرمایا کدھر ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ اصل مسلمانوں کی بیویوں نے بن چھڑیا انہاں پتر ہی کوئی نہیں ہونا. دیکھو اللہ نے محمد کو عبداللہ بن زبیر اللہ آج حضور نے فرمایا ارونی سمیتو یا علی. علی کیا نام سوچا ہے؟ حضرت علی ذرا حربی آدمی تھے, مجاہد آدمی تھے, پہلوان آدمی تھے. تو جو ناب خان ہوتا ہے وہ اس سے پوچھو کہ بچے کا کیا نام رکھنا ہے, وہ کہہ رہے سید زبیر مسعود محمد علی زبیر. عالم دین سے پوچھو تو وہ کہہ رہے اس دور میں اتنا غیرت مند آدمی جس نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ میں نیت ہی نہیں کی تھی تو پیچھے میں نہیں پڑھا جنابہ, اس کا نام عبدالستار سینگی رہا. جی ہاں, اس کا نام عبدالقیوم اظہاری ہے. حضرت علی حربی بندے تھے تو انہوں نے حضور نے فرمایا کہ کیا نام رکھنا ہے اس کا؟ حضرت علی نے کہا کہ اس کا نام حرم رکھ دو. حضور نے فرمایا نہیں کچھ اور. عرض کی اچھا اگر یہ پسند نہیں ہے تو اس کا نام حمزہ رکھ دو, وہ بھی مجاہد آدمی تھے. سرکار نے فرمایا اچھا تو چپ کر, ان اللہ سماہ الحسن. فرمایا اللہ نے اس کا نام حسن رکھا. اللہ نے اس کا نام ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے. دوسری حدیث میں ان الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ. وہ نے فرمایا کہ اللہ نے حسن اور حسین کے نام مجھے جنت سے نکال کے عطا کیے ہیں. فرماتے ہیں قیامت کے تب کوئی گنجائش تو نہیں ہے نا جنت میں حسن کی؟ جنت بنی ہوئی ہے. سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیرائے میں کہا ہے کہ یہ جنت میں افیر رمان نور مقصورات الخیام بار بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ جنت میں ہے, یہ پھل ہے, یہ میوہ ہے, تم نیت کرو گے پھل نیچے آ جائے گا. اس طرح تم لیٹے ہو کہ ساریاں گلاں آ گئی. بار بار جنت کے حسن میں کوئی کمی نہیں ہے. حضور فرماتا ہے جب ساری دنیا جنت میں داخل ہونے لگے گی نا تو جنت کہے گی کہ یا اللہ تیرا وعدہ تھا مزین کا جل جنہ, اے جنت میں تجھے اور مزین کروں گا تو مجھے جو وعدہ کیا وہ پورا کر. اللہ فرماتا ہے اتنا حسن ہے تیرا کمی رہ گئی ہے, مالک تو نہیں کہا تھا کہ وہ وعدہ آج پورا کرنا ہو جنت سے. لوگ آنے لگے نے. اللہ فرمایا کہ اچھا ٹھہر جا پھر حسین کا بالحسن والحسین. ہم نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ تیرا حسن بڑھ جائے گا جب حسن اور حسین جنت میں آئے. اچھا کل پہلے سنی جائے میرے کو پھر کہو سبحان اللہ. ساڈے بھی دل وچ ہوندا ہے کہ انہوں نے 10 مولوی سدے نے 12 سدے نے سانوں بھی سدیا ہے. وہی اچھے ہون گے اسی کدوں کہنے ہیں نہیں. اچھے ہون گے, سچے ہون گے, نگینے ہون گے, عاشق مدینے ہون گے, پر سانوں بھی تو سدیا ہے. بولو سبحان اللہ. حضور نے اذان دی دائیں کان میں, بائیں کان میں اقامت کی. اور پھر تحنک, آج کل نئی جدید عربی کا آگئی تحنیک. حضور نے فرمایا احب العربی لثلاث. انگریزی پڑھ کے انہیں تسی پڑھ گئے کہ ان انگریزاں انگریزی پڑھا سکتے. میتھ, بایو, فزکس, کیمسٹری میں تمہارے بچوں نے اتنے میڈل لیے اس کے موجد خود پریشان ہے کہ مسلمان کدھر جا رہے ہیں. مگر ایک لمحے کے لیے حضور کی طرف دیکھیے. فرمایا عربی سے پیار کر. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ لغت القرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی. حضور نے فرمایا عربی کو پڑھا کرو, عربی سے پیار کرو کہ قرآن کی بولی عربی ہے اور جنت میں عربی بولی جائے گی. جڑے اجے تک نہیں نہ بولے
سرکار جانن تو تسی جانو. حضور نے فرمایا وہ انا عربی اور عربی سے اس لیے بھی پیار کرو کہ تمہارا یار محمد بھی عربی ہے. زبان یار من ترکی ومن ترکی نہیں تھا. یہاں کی زبان ترکی ہے تو سانو ترکی آتی ہی نہیں. آج کی نئی عربی میں اسے تحنیک کہتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ گڑتی ہوتی ہے, گٹھی ہوتی ہے. پنجابی گڑتی کہتے ہیں. انہیں ایک بندہ دیتا ہے نمازی بندے کو گڑتی دوائی دیئے, سجدہ کرو دوائی دیئے. کوشش کریا کرو کوئی سیانا بندہ نیک بندہ گڑتی دوے. ڈریا بھی کرو گڑتی دین تو کہ بندہ اگر چنگا نکلا تو پھر تو سبحان اللہ, تو جب پہنا نکلا تو مائیاں گالا انہوں ہی دے دیا نے جا گڑتی دیتی ہے. مطلب شوق شروع کر دے کسی دی. وہ نیک بندے تو ڈرتے ہیں, اس کو کہنا ہی نہیں تھا. اس لیے نیک بندے نے سپرد کر دے. حضور گڑتی دیتے ہیں, پر آج نبی نے گڑتی نہیں دیا سکتے, تحلیق نہیں کی, بلکہ کیا کیا؟ جب لو لسانہ, حضور نے حسن کا منہ کھولا اور گڑتی نہیں دی کہ سرکار نے جس طرح کھجور کا شیرہ یا کھجور کو اپنے منہ میں رکھو اس میں لب پر کے بھی دیتے تھے. یہاں آج کل شہد دیتے ہیں, منہ تے رکھا شہد کے بچے نے منہ پا دیتا. سرکار نے کچھ بھی نہیں کیا. جب لو لسانہ فی فم الحسن. ذخائر العقبہ میں محب تبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے حسن کا منہ کھولا اور اپنی زبان حسن کے منہ میں رکھ دی. بھائی صاحبو, یہ تم یہاں رہتے ہو, ہمارا یہاں کا پانی میٹھا ہے, اور اگر آگے چلے جاؤ نہر کے قریب اور میٹھا ہوتا ہے, اور اگر سفر کرتے آپ ٹوبے کی طرف چلے جائیں, شورپور کی طرف, تو پھیکا پانی ہے. رائے دا پانی بھی پھیکا ہے, کراچی دا پانی نمکین ہے. تسی ہر ہی کسان نو پوچھو کہ وہ تمہیں دسے گا, وہ کہتا ہے پریشان, زمین پھیکی ہوئے تو پانی پھیکا ہوتا ہے. کراچی کی زمین نمکین ہے, سمندر کی وجہ سے پانی وہاں کا نمکین ہے. اگر زمین کڑوی ہوگی پانی کڑوا ہوگا, زمین میلی ہوگی پانی میلا ہوگا, زمین گدلی ہوگی پانی گدلا ہوگا, زمین شفاف ہوگی پانی شفاف ہوگا, زمین صاف ہوگی پانی صاف ہوگا. اب ایک لمحے کے لیے سوچئے, جس نبی نے کھارے کنویں میں اپنا لب ڈال کے تھوک مبارک ڈال کے کھارے کنویں کو پانی کو میٹھا نہیں کیا, نبی نے کنویں میں لب ڈال کے زمین کی تاثیر کو بدل دیا. اب ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جو نبی کھارے کنویں میں لب ڈالے تو زمین کی تاثیریں بدل دیتا ہے. جب اس نبی نے لب والی زبان حسن کے منہ میں رکھ دی ہوگی, تو کیا کیا تاثیریں عطا فرمائی ہوگی. آج وہ حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلنا شروع ہو گئے. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ شیر پیشہ علیہ سنت حضرت مولانا حشمت علی رضوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ توتلی زبان سے, جس طرح بچے ٹوٹوے جملے بولتے ہیں, ٹوٹے بولتے ہیں, گروپ گروپ کے بولتے ہیں, کہتے ہیں پہلی دفعہ جب حسن بولے تو سرکار نے قرآن کی آیت پڑھا رہے تھے اور حسن پہلی دفعہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے. جن کے گل میں بولی قرآن کی ہو, نغمے قرآن کی ہو, گیت قرآن کی, مادہ قرآن کی, سر قرآن کی, لوری قرآن کی. اقبال کہتا ہے آدم پر اڑتا ہے صبر و رضا, آسیہ کرتا ہے نب پورا سرا. اقبال کہتا ہے سیدہ فاطمہ نے اپنے بچوں کو قرآن کی لوری دی ہے, انہوں نے بھی وعدہ کر لیا, اما تو نے ہمیں قرآن کی لوری دی ہے, ایک وقت آئے گا دنیا دیکھے گی کہ تیرے بیٹے نیزے کی نوک پہ چڑھ جائیں گے, وہاں بھی تیرا سنایا قرآن پڑھ جائیں گے. حضرت امام حسن فضائل کے اعتبار سے اگر جاؤ گے, حضور نے فرمایا ابو بکر میرے دائیں بیٹھے,
عمر میرے بائیں بیٹھو، عثمان آپ دروازے پہ بیٹھو، لوگ مانگنے آ رہے ہیں، ذرا عطاؤں کے دریا بہا دو۔ علی جی یا رسول اللہ، فرمایا علی تم میرے سامنے بیٹھو، تم مجھے دیکھتے جاؤ میں تمہیں دیکھتا جاؤں۔ وحشی بن حرب مسلمان ہو گیا، ہندا مسلمان ہو گئی، سامنے بیٹھ گئے۔ تم لوگ تو سادے لوگ ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ ہندا اور میسورہ کو اتنی گالیاں دی جاتی ہیں مجالس میں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم تمہیں کچھ نہ بتائیں، مگر ہمیں شرم آتی ہے کہ میسورہ حدیث کی راوی ہے جس کو عیسائی کہہ کے گالیاں شروع کی جاتی ہیں، تو یہاں امام بخاری کا سر پاڑ دے ہو، انہوں ڈکو یا انہوں ڈکو۔ ہوں تو جناب کتابیں ایسیاں آ رہی نے، پہلے صفحے تو سندر دے مولانا صاحب نے یزید کو لعنتی کہہ دیا، اگر ساری کتابیں نے یزید دیا محدث لکھ دیتی، تو انہوں پتہ ہی نہیں لگتا کہ اسی کی کری ہوتے ہیں۔ انہوں پوچھو تو کہنا میں پہلے صفحے تو لکھا لعنتی۔ اب تو جناب ایسا دور آ گیا ہے، نہ ان الذین نہ ان الذین۔ مکی تو مکی ماری ہونے آسی، اٹھائی ہونے نے ساڑھے مینار، ایک لمحے کے لیے ہندا مسلمان ہو گئی، بس الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب کہ مسلمان ہو جائے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی تبصرہ نہیں ہو سکتا میسورہ پر اور ہندا پر، کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب یزید کی باری آئے گی لوگ کہتے ہیں وہ حافظ قرآن تھا، ہوگا بھائی ہمیں کیا لگے، وہ نمازی تھا ہوگا بھائی، وہ حجی تھا جی، وہ حج کا امام تو ہوگا جی۔ پر جب اس نے امام عالی مقام کو شہید کر دیا، قتل امام کے بعد اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ بس اتنا سا کلیہ ہے، کیوں نہیں سمجھ جاتی لوگوں کو، سادہ سا کلیہ ہے۔ مسلمان ہو جاؤ تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر مرتد ہو جاؤ یہ مرتد ہو گیا۔ اس نے امام عالی مقام کو قتل کروایا، شہید کروایا، اور تو کہتے ہیں جی بتاؤ نا اس کا جرم کیا ہے۔ حضرات کائنات کا کوئی بندہ شاہد محمود چشتی کو لکھ کے دے دے کہ نعمان بن بشیر کو معزول کس نے کیا، امام حسین کا قاتل سامنے آ جائے گا۔ بس اتنی سی بات ہے، ہم گھنٹے گھنٹے تقریریں کرتے رہتے ہیں، دماغ باشڑے رہتے ہیں، صدر صاحب ان کا وہ دلیل دیتے ہیں، وہ دلیل کیا دلیل دیتا ہے، وہ وڈیلیاں قبرہ پٹ گیا انہوں، کیا دلیل ہے اس کے پاس، کوئی یاد تو لاؤ۔ حضرات جہاں دلال کے انبار بھی ہوں تو شہادت امام پر ختم ہو جاتے ہیں کہ حضرت بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں عصر کے بعد بیدار ہوئی ہوں، میں نے خواب دیکھا، میں ایک شیشی ڈھونڈنے لگی، اما جی آپ کو کیا ہو گیا؟ فرماتی ہے میں نے دیکھا مجھے خواب میں سرکار نظر آئے، اللہ لحیت ہی تراب، اللہ امامت ہی تراب، اللہ سیاب ہی تراب، سرکار کے امامے پہ مٹی، حضور کی داڑھی پہ مٹی، حضور کے کپڑوں پہ مٹی، اور میں نے دیکھا حضور کے ہاتھ میں ایک قارور ہے۔ میں نے پوچھا ما ھذا الشیء، حضور نے فرمایا ھذا دم الحسین و آوانہ، شاید تو قتل حسین و آنفا۔ فرمایا ام سلمہ جو تجھے مٹی دی تھی پہنچ کر دیکھ، میں کربلا سے آیا ہوں، اور اس شیشی میں نہ امام حسین کے ایک ایک دوست کا، ایک ایک ساتھی کا، آوان اور انصار کا، 21 اہل بیت، 51 صحابہ یا ان کی اولاد کا خون اس شیشی میں اکٹھا کرتا رہا ہوں۔ اور اس حدیث پر محدثین نے جرح کی ہے کہ 71 بندوں کا خون، 72 بندوں کا خون ایک شیشی قارورہ میں کیسے جمع ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا ایسے جمع ہو گیا جیسے ایک دودھ کا پیالہ محمد نے 70 رب بھی سمجھ نہیں آتی، اسی سے نتیجہ نکال لو کہ جس کا کلمہ پڑا ہے
گئی ہے تمہیں اہل سنت کے اسٹیج پہ یزید کی تعریفیں کرنے کی؟ کون سا استحالہ ہے؟ وہ تو مفتی احمد عزیز اللہ مسکین آدمی تھا، شریف آدمی تھا، تو کسی نے وہ کپڑے نہیں پائے، وہ تو سادے جو کپڑے پا کے کھلوندا سی اور فیصلہ دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کوفے کی سڑک پر ایک بوڑھا لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ 99 قدریہ میں جو جنگ ہوئی ہے اس کا کیا مانا؟ ہر کوئی کہتا تھا میں کوفے سے ہی آ رہا ہوں، ادھر سے ہی آ رہا ہوں، مجھے 99 قدریہ کی جنگ کا پتہ نہیں ہے۔ ایک بوڑھے آدمی نے اسے کہا بابا آ جا تم ہی۔ وہ کہتا نہیں یار میں پوچھ رہا ہوں لوگوں سے، پتہ ہے وہ 99 قدریہ کربلا میں جنگ ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک چھوٹا سا بچہ گزر رہا تھا۔ مفتی احمد عزیز اللہ کہتا ہے اس بچے نے کہا بابا تم ٹھہر جا، کھڑا رہ، انظر الی الشمس، سورج کو دیکھ، اذا غربت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے، واسمع من المنار المساجد اللہ، یہ مسجدوں کے میناروں کی طرف کان کرنا اور دیکھنا۔ اگر آج مغرب کی اذان نہ ہوئی تو سمجھ لینا کہ یزید جیت لیا ہے، اگر مغرب کی اذان ہو جائے تو سمجھ لینا کربلا ہے۔ 5 وقت مؤذن اذان دیتے ہیں، حسین جیت گیا یہ بیان دیتے ہیں۔ اتنا خوبصورت مضمون چھوڑ کے مجھے ادھر اس لیے جانا پڑا کہ میری نسل خراب ہو رہی ہے۔ آج ہندو مسلمان ہو گئی، بس اسلام قبول ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی کب مسلمان ہوئے ابو سفیان، کب مسلمان ہوا امیر معاویہ، کیا نام ہے ابو ہریرہ کے ابے کا؟ وہ اپنی مجلس پر جا، تاریخ میں یہ لکھا، تاریخ میں یہ لکھا، تاریخ میں تو نے تاریخ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے قرآن کا کلمہ پڑھا ہے۔ قرآن فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم، بس اتنا لفظ یاد کر لو، رحماء بینہم۔ کیا لفظ ہے؟ بولو نا رحماء بینہم، اتنا لفظ یاد کر لو، کبھی کوئی نیلا پیلا کالا تمہیں بول کر کے نہیں لے جائے گا۔ رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ ہندو مسلمانوں کا ہی وحشی بن حرب مسلمان ہوا، فرمایا اسلام قبول ہے، پر جب تم سامنے بیٹھتے ہو مجھے امیر حمزہ یاد آتے ہیں، میں تم پہ رحم کرنا چاہتا ہوں کہ تم میرے پیچھے بیٹھو تاکہ چاچا یاد نہ آئے اور تم پہ رحمتیں برستی رہیں۔ ایک امیر حمزہ کا قاتل وحشی بن حرب اسلام قبول ہے مگر سامنے نہیں بٹھایا، پیچھے بیٹھ، وہ حضور کی بارگاہ میں منہ چھپا کے بیٹھتے تھے، پیچھے بیٹھ تجھ پہ رحمت رہے۔ صاحبو ایک لمحے کے لیے سوچو، جس نبی کو ایک چچا نہیں بھولا اس محمد کو 72 بھول گئے ہوں گے۔ تو ایک یزید میں روزہ پھرنا ہے، تکلیف ہوتی ہے ان سیدوں کو، تکلیف ہوتی ہے اہل بیت کے ماننے والوں کو، تکلیف ہوتی ہے مولا علی پاک کی مولائیت کو ولایت کو ماننے والوں کو، تکلیف ہوتی ہے صحابہ کبار کی اولادیں جو کربلا میں شہید ہوئی ہیں، ان کی اولادوں کی شہادت دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے جب تم یزید کی تعریفیں کرتے ہو۔ حضور نے فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ، فرمایا تم بچے ہو، ذرا دیوار پہ چڑھ کے دیکھو باہر کافر کیا کر رہے ہیں۔ حضور تجھ سب کو جانتے ہو، تین چاڑنے کی لوڑ ہے۔ فرمایا اس لیے کہ میں تو علم غیب جانتا ہوں، کل اگر انڈیا پاکستان پر کوئی حملہ شملہ کرنے لگے، کوئی ٹینشن بناوے تو اگلی تو تسی بھی اپنے اتے کوئی شیعہ کر لیا جائے تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے بھی یار کی سنت ہے۔ حضور تو جانتے ہیں۔ عبداللہ دیوار پہ بیٹھے، ابو بکر دائیں بیٹھے ہیں، عمر بائیں بیٹھے ہیں، فرمایا ہاں قضا نوبا سو یوم القیامہ، جس طرح آج
انج حضور نے نا انج انہیں تو شاہ صاحب نے ادھر بزرگ نے کوئی منڈا ہوتا تو میں تمہیں دستا کہ انج سرکار نے نا بازو دے وچ بازو پایا ایسا حضرت عمر دے پایا تو میں ہاں قضا نہ باسو کیونکہ ہاں قضا اتھی آئے گا جتنے کوئی ایگزامپل ہوئے گی ہاں قضا اتھی آئے گا جتنے ایگزامپل ہوئے گی فرمایا ہاں قضا نہ باسو یوم القیامہ جیسے انج کلاوہ پیا نا ابو بکر دا ادھروں تو عمر دا ادھروں فرمایا ایسے ہی ہم قبروں سے اٹھیں گے ایسے ہی یہ دونوں محمد کے ساتھ جنت میں لالا زور جنہ مجلسہ زور لانے اس نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ انہاں بارے کیا خیال ہے ابو بکر عمر کے بارے میں کیا خیال ہے وہ بازار کھلوتا سی امام زین العابدین نے ادھار پڑھیا تو دوڑ ڈالا تو پھر بڑا خوش ہوا کہ یہ خاص بات ہے یہ خاص بات ہے کہ اندر جا کے گل ہوئے گی اندر جا کے گل ہوئے گی اندر سپیشل گل ہوئے گی امام زین العابدین نے مدینے کی گلی میں دوڑ ڈالا روضہ رسول کا تالا کھولا انہوں نے کہا بڑی خاص گل ہے جو حضور دے روزے دے اتے ہو لگی آج خاص گل ہونی ہے سید آج گھر کی گل دسن گے کنی تکلیف ہے انہوں نے دعا تو حضرت امام زین العابدین نے دونوں شیخین کی قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہا الان کما کان لیتے ہیں جیسے تھے بھی ویسے حالات فرماتے ہیں 70,000 صبح 70,000 شام یوں بندگی ذوالفروخ 8 پہر کی ہے محبوب رب عرش ہے اس شبد قبا میں پہلو میں جلوہ گاہ آتی کون پہلو میں جلوہ گاہ آتی کون ایسے حضور کے سامنے علی بیٹھے پیچھے واشی بن حرب بیٹھے ہندا بیٹھے دروازے پر عثمان غنی باحیا بیٹھے آؤ اب حسن کا مقام حدیث میں دیکھیں کہ کوئی نبی کے دائیں بیٹھے کوئی بائیں بیٹھے کوئی پیچھے بیٹھے کوئی آگے بیٹھے حامل الحسن علی عاتقہ وسقط فی حجرہ حسن جب بھی بیٹھتے تھے یا محمد کے کندھوں پہ بیٹھتے تھے یا محمد کی جھولی میں بیٹھتے جسے امام حسن کی شان کی سمجھ آئی ہے بولو سبحان اللہ جب بھی بیٹھتے یا حضور کے کندھوں پہ بیٹھتے تھے یا محمد کی جھولی میں بیٹھتے تھے آپ نے غور نہیں کیا کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو عالم دین کہتے ہیں حضرات ان نویاں سلطانہ شروع کرے لی خودے چکم ہے کہ جنہیں پہلے شروع کی تھیاں گیا نے جو تیسری رکعت دے نیڑے نیڑے میں تے کر لو جلدی جلدی جو نہیں تو توڑ دو خطبہ سن خطبے کی اتنی افادیت کتنا مقام ہے اس خطبے کا کہ جس خطبے کے لیے اگر پہلی رکعت ہے جو دوسری کو توڑ دیو تیسری ہے جو جلدی جلدی پڑھ لو چوتھی یہ خطبے کی عظمت ہے کبھی آپ نے یہ غور نہیں کیا حدیث پر کہ حسن اور حسین حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں مسجد نبوی پرانی تھی کدھر اٹھی سی کدھر چکی سی کدھر جناب بیچ کوئی کھڈے بھی سن سرکار جمعہ پڑھا رہے ہیں تو جب حسن اور حسین آئے امام حسن گرنے لگے محمد نے خطبے کو چھوڑ دیا نبی نے خطبے کو چھوڑ دیا خطبے کو چھوڑ دیا اور اب میں اہل حدیث کے ایک عالم دین جو مدینہ یونیورسٹی جو فاضل ہیں اور ریاض میں 3 سال انہوں نے حدیث بھی پڑھائی پھر وہ پاکستان تشریف لے آئے یہاں آ کے ہنگامے کی نظر ہو گئے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب منظر حدیث میں پڑھا ہے فرماتے ہیں کہ المبسوط میں نے ان کے حوالے سے بات کی ہے میں نے المبسوط نہیں دیکھی فرماتے ہیں کہ المبسوط میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جمعے کا خطبہ بھی دیا ہے کہ سرکار خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور جاء الحسن من بیتہ حضرت امام حسن اپنے گھر سے تشریف لائے رکع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قیامہ وخاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالناس وہ فرماتا حضور نے امام حسن کو اپنے کندھوں پر کھڑا کیا اور کھڑے ہو کے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیادتوں میں گرے ہوئے ہیں، صرف 5-7 منٹ اور تاکہ آپ کی روز کی جو روٹین ہے نا، مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کتنے بجے روز ختم کرتے ہوں گے، اور ختم کرنا مقصد بھی نہیں ہے، اور ختم یہ ذکر ہوتا بھی نہیں، یہ اہل بیت کا ذکر، صحابہ کا ذکر، حضور کی آل اولاد کا ذکر، یہ ختم ہوتا بھی نہیں، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، سیدہ کے بیٹوں کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی۔ سیادتوں میں گرے ہوئے حسن ہیں کہ خود جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، بھائی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، باپ ولیوں کا سردار ہے، اور نانا نبیوں کا سردار ہے۔ میں نے جو 5-7 منٹ کہے ہیں، صرف میں یہ 2 روایتیں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، خلافت صدیقیہ میں اب امیر المومنین وقت کا بادشاہ بازار سے گزرا، گلی کے اندر داخل ہوا تو دیکھا یلعب الصبیون، بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہ کسی بچے کو ڈھونڈنے لگی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بچے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، اس سے پوچھا آئین الحسن ابن علی جا، حسن کدھر ہیں؟ اس نے کہا وہ سامنے دوسری گلی میں کھیل رہے ہیں۔ گئے اور دیکھا امام حسن کی بارگاہ میں جا کے وقت کا خلیفہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ امام حسن نے فرمایا چاچا جی کدھر آئے ہو؟ بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے کہنے لگے ارکب علیہ یا غلام، بیٹا اس لیے آیا ہوں کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ حسن ابو بکر کے قدموں میں بیٹھ۔ انہوں نے کہا جناب میری عمر 9 سال ہے، تواڈے 9 سال دے بچے سلف مار دیں، ایک مار کے اڈے تو بوتل پھڑ جاندے ہیں، اب تو میرا ابا بھی مجھے قدموں پہ نہیں بٹھاتا، آپ مہربانی فرمائیں، آپ کے بادشاہ بوڑھے آدمی، آپ کی داڑھی سفید ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ چاچا بھتیجا گلاں کرنے لگے، پیچھے حضرت علی آ گئے، انہوں نے آگے آگیا کہ یہ ہو رہا ہے، کی گلاں کر رہے ہو؟ پتر نے ابے نوں آخیا کہ مینوں کہہ رہے ہیں کہ میرے موڈے تو بہ جا۔ حضرت علی کی آنکھوں میں پانی آنے لگا اور کہنے لگے بیٹا بیٹھ جاؤ، یہ موڈے ویکھے ہوئے نے، انہاں موڈیاں تے تیرا نانا بھی بیٹھا۔ بیان کرتا ہے تو پتہ نہیں کیا ان کا انداز تھا، کیا پہرایا تھا، خدا جانے ان کی کتنی محبت تھی امام حسن سے، وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ وہ 3 مقامات پہ اس حدیث کو لائے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت امام حسن کو کندھے پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں کے چکر لگانے لگے۔ اسی کام تے ٹر جانے تو پیچھوں کپڑا ویچن والا ہوندا ہے، وہاں بنو دا کھدر لے لو، کمالیے دا کھدر لے لو، اے کیٹی لے کے آیا ہاں، کوئی کہتا میں برتن لے کے آیا ہوں وزیر آباد سے، چھریاں لے کے آیا ہوں، کانٹے لے کے اسی کام تے ہونے ہیں تو ساڈیاں دھیاں بھੈਣਾں پردے نال کہندیاں اچھا چاچا بھائی ذرا کپڑا، اے بھائی ذرا پانڈے، وہ ویکھ لیندے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں امام حسن کو کندھوں پر بٹھا کر ابو بکر یہ صدا لگا رہے تھے، شبیہ بن نبی ایسا شبیہ بن علی، اے مدینے والوں باہر نکلو، جس نے محمد کو دیکھنا ہے ابو بکر کے کندھوں پہ حسن کو۔ ایک پڑھ لیا ایک رہ گئی، اگر اجازت دیتے ہو تو دوسری بھی پڑھ لیا۔ میں کہیں تقریر پیر صاحب میں ٹائم لگ گیا، میں تقریر ویندا رہا کاغذ تے، او دے جو ادھی کو ہو گئی ہے تے ادھی اگلے سال تے، ٹھیک ہے نا جی۔ کیا کل بھی کسی عالم دین نے آنے اگوں جویں جویں دن ودنے نے نا اوویں اوویں لوکاں نے ودنا ہے، محبت بھی ودنی، تو جب کوئی 5-7 منٹ میرے تو بعد جڑا آگے بات بھی لا رہے تو پریشان نہ ہو دیتے ہیں۔ صرف میں آخری حدیث پڑھنے لگا، حمص کا مال آیا، حمص کا مال غنیمت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو چادریں دی، سب کو چادریں دی، اور جناب امام حسن اور امام حسین تشریف لائے تو چادریں پڑی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا نہیں انہیں نہیں دی، انہیں چادریں نہیں دیں۔ مرضی ہے بات، امیر المومنین کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر،
صاحبزادگان بھی چلے گئے، اور یہ عمر ہیں کہ جن کو نبی نے رب سے مانگے نہیں۔ یہ وہ عمر ہے کہ کبھی کعبے میں ابراہیم نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محمد کو مانگا تھا، اسی کعبے میں محمد اللہ سے عمر کو مانگ رہے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات تو ہوئی تھی نا 5000 سال کے بعد، اور صرف لیلا من المسجد الحرام تنوین تقلیل کے لیے، قلت وقت کے لیے، کہ اتنی جلدی ملاقات ختم ہو گئی کہ حضور میں راج تو واپس آئے تھے، کنڈی ہلن رہی سی، بسترا گرم سی، پانی موجودہ سے چلن دیا سی، اور جب نبی نے عمر مانگا تو بدھ کو حضور نے دعا مانگی، جمعرات کو عمر مسلمان ہو گئے۔ ملاقات کتنی دیر ہوئی؟ ایک لمحے کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے، کوئی 10 سال کے لیے نہیں، 1400 سال گزر گئے ہیں۔ ایسی ملاقات ہوئی ہے کہ آج بھی عمر محمد کے ساتھ لوگ گالیاں نکالتے ہیں، ہم گالیاں تو کسی کے جواب میں نہیں نکالتے۔ اتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں دے کے بھی بے مزہ نہ ہوئے، پر ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ وہ جامع ترمذی میں کتنا بڑا پیغام ہے۔ قاضی ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لما اسلم عمر بن الخطاب کبر النبی بتکبیر اللہ، کہ جب امیر حمزہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، فرمایا افتح الباب یا عم، دروازہ کھول دو۔ یہ آپ نے غور کیا کہ علی ایمان میں پیدا ہوئے ہیں، جعفر طیار حضور کے موڈے سے موڈا جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، امیر حمزہ مسلمان ہو چکے ہیں، اسد اللہ و رسولہ ہی، فرمایا علی تو صرف اللہ کا شیر ہے، امیر حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی شیر ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ جعفر طیار کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھے ہیں، علی اسلام کی گود میں ہے، علی اسلام کی گود میں ہے، علی اسلام کی گود میں ہے۔ امیر حمزہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، پھر محمد کعبے کو پکڑ کے کہتے ہیں اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب، یا اللہ میں عمر چاہیے۔ وہ لوگ کہنے علی جو ہوندے تو عمر چاہیے، میں کیا اس لیے کہ محمد کہہ رہے ہیں علی ہے پر مجھے عمر بھی چاہیے۔ علی کے ہوتے ہوئے محمد عمر مانگ رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی تصویریں سمجھ لے لیتے کہ وہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ان کے ہوتے ہوئے حضور دعا کرتے ہیں اعز الاسلام۔ پتہ قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے بعد نبی پاک کی عزت ہے، ہمارے محبوب کی عزت ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور حضور کے بعد کسی مرزائی کی عزت نہیں، کسی چوڑے کی چمار کی عزت نہیں، کسی بے ادب گستاخ کی عزت نہیں، کسی اہل بیت اور صحابہ کے منکر کی عزت نہیں۔ کس کی عزت ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی عزت ہے۔ انہیں پوچھا مَسْمُ أَبِيكَ، تیرے ابے دا کی نام ہے، تیرے ابے دا کی نام ہے؟ اور یہ کوئی مشکل کام تھا، ابے کا نام کسے نہیں کرتا؟ سلمان فارسی نے کیا ہے؟ سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام، فرمایا میرا ابا بھی اسلام ہے، میرا دادا بھی اسلام ہے، میرا پردادا بھی اسلام ہے۔ میری عزت اسلام کی وجہ سے، علماء کی عزت اسلام کی وجہ سے، علامہ یاسر صاحب کی عزت، صدر صاحب کی عزت اسلام کی وجہ سے، پیر زادہ طاہر رضا صاحب کی عزت نقشبندی مجددی اسلام کی وجہ سے ہے، ناب خان کی عزت اسلام کی وجہ سے ہے، وزیر اعظم پی ایم سی ایم کی عزت اسلام کی وجہ سے ہے، ایم پی ایم این اے کی عزت اسلام کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھ نبی دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب، کہ سب کی عزت اسلام کی وجہ سے ہے، اسلام کی عزت عمر فاروق ہے۔ اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب، میرے امزاز کر رہے ہیں عمر آ رہے ہیں، فرمایا افتح الباب یا عم، دروازہ کھول دے چاچا۔ اس کی حضور میں ننگی تلوار لے کر فرمایا افتح الباب یا عم، دروازہ کھول۔ یا رسول اللہ اس کا بہنوئی زخمی ہے، شہید بہن زخمی ہے، فرمایا افتح الباب، دروازہ کھول دے۔ حضرت امیر حمزہ نے بڑے جملے اوکھے کہے ہوتے، حضور نے فرمایا چپ نہیں کرتے، دروازہ کھول دے۔ انہیں عرض کی تھی حضور عمر ہے،
فرمایا سنتے نہیں چچا، بار بار کہتے ہو عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، افتح الباب یا امّے، بار بار کہتے ہو عمر آ رہا ہے، دروازہ کھول دے، تیرے محمد کی دعا کا اثر کبر النبی بتکبیر اللہ، وہ ترمذی کے الفاظ پھر منہ سے نکلنے سے رہنے لگے تھے. کبر النبی بتکبیر اللہ لما اسلم عمر بن الخطاب. جب عمر مسجد میں آئے، عمر زید بن ارقم کے گھر میں آئے، آ کے حضور نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ اس نے عرض کی حضور میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں. کبر النبی بتکبیر اللہ. ابھی پیر صاحب آئے، شاہ صاحب آئے، میں مسکین نے ان کا نعرہ لگایا استقبال. علماء آتے ہیں، شاگرد نعرہ لگاتے ہیں. نعت خان تشریف لاتے ہیں تو نعت خان نعرہ لگاتا ہے، نقیب نعرہ لگاتا ہے، خطیب نعرہ لگاتا ہے، استاد آئے شاگرد نعرہ لگاتا ہے. کبر النبی بتکبیر اللہ. آج عمر نے کلمہ پڑھا، محمد نے عمر کے نعرے لگائے. وہ عمر دو چادرہ لکاتا پھرتا ہے، کہتا ہے کہ حسن حسین کو نہیں دیں، نہیں لینی ان کو چادریں. صبح ہوئی، ایک ترکی گھوڑا منگوایا، اس پہ بندے کو بھیجا کہ فلاں جگہ سے یمن کی چادریں ملتی ہیں، وہ چادریں لے کے آؤ. حضرت امام حسن حسین کو بلایا گیا اور حضرت عمر نے ایسے ہاتھ جوڑے، فرمایا وہ خسیس مال تھا، کمتر مال تھا، بے شک غنیمت کا مال تھا، مگر وہ خسیس مال تھا، وہ کمتر مال تھا، گھٹیا مال تھا، وہ ادنا مال تھا. یہ یمن کی چادریں منگوائی ہے، تو جو نبی کے بیٹے کندھے پہ رکھیں گے تو سونے لگے. وہ خسیس مال تھا، یہ اعلیٰ مال ہے، عمدہ مال ہے. دوستوں نے محترم، میں آپ سے تعذر بھی پیش کرتا ہوں کیونکہ ابھی میں نے بہت کچھ آپ سے کہا کے رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی غنیمت جان لے جتنی ملی ہے کہ میں خانہ کھلا ہے کوئی کوئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.